بڑے کا کھائے تو ہوتا نہیں کا تو بڑا حلال کیوں ہوتا؟ مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھو، بڑے کا کھائے تو ہوتا نہیں کہتے، سود کا کھائے تو ہوتا، ڈنڈی مار کر کھائے تو ہوتا، دھوکہ دے کر کھائے تو ہوتا، بائی کی پراپرٹی ہڑپ کر کے کھائے تو ہوتا، بہن کی وراثت نہ دے کر کھائے تو ہوتا، قوم کی زمینیں حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کھائے تو ہوتا، رشوت کا کھائے تو ہوتا، جھوٹ کا کھائے تو ہوتا۔ جس چیز کو کائنات کے خالق نے حلال بنایا ہے اسے کھائے تو نہیں ہوتا بولنے والا، پتہ نہیں مرنے کے بعد اللہ کو کیا چہرہ دکھائے گا۔ بولتے نہیں بولتے؟ عورتاں بھی بہت آکو ہی کتے ہاں آکو کار کھڑکو میں مسجد کو آکو نماز پڑھے تک 3 جنے بول ڈالے عورتاں زیادہ آکو ہی بول کر اب میں ڈاؤٹ میں پڑ گا منجھے تعداد دکھائی کی ڈر دکھائی کی معلوم ہوئی ہے کیا حاجی صاحب عورتوں بہت آکو ہی بول کر منجھے ڈرا رہی کیا؟ بھاگنے کے واسطے 17 رستے ہی منجھے آتا ان باتوں کو تو بھی غور سے سن، تیرے اندر بھی ایک عجیب قسم کا مزاج ہے، تیری مینٹالٹی الگ، دولت آنے کے بعد تیری مینٹالٹی الگ، دولت آنے سے پہلے تیرا کھانا پینا الگ، دولت آنے کے بعد تیرا کھانا پینا الگ، دولت آنے سے پہلے تیرے نخرے الگ، دولت آنے کے بعد تیرے نخرے الگ۔ اللہ کا بندہ، محمد کا غلام، چاہے مرد ہو کہ عورت، کس کو کہتے ہیں؟ غربت اور دولت میں جس کی طبیعت ایک ہوتی ہے وہی اللہ کا بندہ ہے، غربت اور دولت میں جس کی عادت ایک ہی ہوتی ہے وہی محمد کا غلام ہے۔ دولت نہیں تھی، بڑے کا کھاتے تھے، دولت آتے ہی نقرے شروع کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں سے بات آئی یاد ہے؟ کہاں سے؟ ارے خاموش ہے نا بھائی، یہ کون مینٹین کر رہا ہے؟ نوجوان مسلمان کون بینو؟ تم لگا بھی بیٹھ جاؤ بھائی، چھوڑو کانتی بھی کھڑن دو لگا، چھوڑو 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 چھوڑو، آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ بزرگان بھی بیٹھ جاؤ، یہ بات چل رہی ہے، آپ لوگ ادھر آؤ بولے تو کیا مطلب؟ ذہن سے مضمون اڑ جاتا، جس کو جہاں کھڑے یہاں بھی کھڑے دو نا، پروانی نہ دیکھیں دو نا، منجے ہو سکتا کوئی رشتہ آ سکتا ہے، افراتفری کا ماحول نہیں رہنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تمہارے لوگوں کی توجہ جتنی ہوتی میچ نہیں، ہر عالم کے ذہن میں اللہ اتنی باتیں ڈالتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کہاں سے بیان شروع کرے یاد ہے آپ کو؟ معافی سے، شادی سے، کارڈ سے، مدن پلی سے لے کر جنت تک گوشت سے بات آ رہی ہے۔ پوری توجہ سے سننا، حضرت کیا کیا بول رہی، کہاں کہاں جا رہی، کیا چھوڑ رہی، اتنی توجہ سے اگر تم لگا سنے، آسمان سے تمہارے ہمارے عمل کے فیصلے اتریں گے انشاءاللہ۔ باپ کی بات بیٹا توجہ سے نہیں سنتا،
باپ ناراض ہوتا ہے، ماں کی بات بچہ توجہ سے نہیں سنتا، ماں ناراض ہوتی ہے، شوہر کی بات بیوی توجہ سے نہیں سنتی، اور شوہر ناراض ہوتا ہے، بیوی کی بات شوہر توجہ سے نہیں سنتا، تو بیوی ناراض تو شوہر ناراض ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رسول کی بات اگر بندے اور غلام توجہ سے نہیں سنتے، اللہ رسول ناراض ہوتے۔ ماں باپ اگر ناراض ہو جائے پراپرٹی میں حصہ نہیں، اللہ رسول ناراض ہو جائے تو عمل میں حصہ نہیں۔ توجہ سے سنو، عرض کر رہا تھا ماں اور بہنوں سے دولت آنے سے پہلے تمہاری عادتیں الگ، دولت آنے کے بعد عادت الگ، دولت آنے سے پہلے بات کرنے کا لہجہ الگ، دولت آنے کے بعد بات کرنے کا لہجہ الگ، دولت آنے سے پہلے تمہارے انداز الگ ہوتے ہیں، دولت آنے کے بعد تمہارے انداز الگ ہوتے ہیں۔ دولت کا اخلاق میں کوئی دخل نہیں ہے، دولت کا اطوار میں کوئی دخل نہیں ہے، دولت کا اپنے انداز میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بہترین مسلمان، بہترین انسان، اس سے بھی آگے بہترین مسلمان وہ ہے دولت آنے سے پہلے جیسے تھا دولت آنے کے بعد بھی ویسے ہی رہے۔ دولت آنے سے پہلے بڑے کا ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہیں کھاتے تھے، دولت آنے کے بعد بولتے ہمیں بڑے کا نہیں کھاتے، چھوٹے کا، وہ بھی کوڈ ورڈ کیا ہے، چھوٹے کا، چھوٹا کا تو کیا کتا، میں چھوٹے کا کھاؤنوں کو نہیں بولتا، پیارے آقا کو بہت پسند تھا اور پیارے آقا بڑے کا بھی کھائے، صحابہ نے کھایا ہے۔ عرب میں پہلے بھی بڑے کا بہت کم ملتا تھا، آج بھی بہت کم ملتا ہے۔ عرب میں پہلے بھی چھوٹے کا بہت ملتا تھا، آج بھی چھوٹے کا بہت ملتا ہے۔ جس علاقے کا جو مزاج ہے وہ علاقے کی بات ہے۔ اگر عرب میں بڑے کا زیادہ ملتا تھا تو میرا آقا بڑے کا زیادہ کھا کر امت کو سبق دیتا تھا، صحابہ سبق دیتے تھے۔ عرب کا اندر بڑا بہت کم ملتا ہے، قربانی میں بھی وہ جانور نظر نہیں آتے، عام گوشت کے دکانوں میں بھی وہ جانور بہت کم نظر آتے ہیں۔ حج کو جانے والے اور خود وہاں پکا کر کھانے والے لوگوں سے پوچھو، چھوٹے کا گوشت سستا، بڑے کا گوشت مہنگا۔ ہمارے یہاں بڑے کا زیادہ گوشت ملتا ہے، اس لیے بڑے کا سستا ہوتا ہے، چھوٹے کا مہنگا ہوتا ہے۔ وہ بھی کھاؤ، وہ بھی کھاؤ، بڑے کا بھی کھاؤ، چھوٹے کا بھی کھاؤ، خشکی کا بھی کھاؤ، سمندر کا بھی کھاؤ، جو چیزیں کھانے کے ہیں کھاؤ۔ شرط یہ ہے تکبر نہ ہو، فقر نہ ہو، غروری نہ ہو، اور دوسری اہم شرط یہ ہے جو کھانا ہے وہ حلال راستے سے کھاؤ۔ میرے پیارو، شاید اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے میں اس پر بہت دیر آپ کے ساتھ بات کروں۔ آج نمازوں کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ آج داڑھی کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ آج قرآن کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ آج اللہ سے بندے کی محبت کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ آج پیارے آقا سے غلام کی محبت کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ آج گناہوں میں دل زیادہ لگتا کیوں جا رہا ہے؟ آج گناہوں میں دل لگتا کیوں جا رہا ہے؟ تمام مفسروں کا اتفاق ہے، تمام محدثوں کا اتفاق ہے، تمام اولیاء کا اتفاق ہے، تمام اصفیاء کا اتفاق ہے، حرام کھاؤ گے دین سے رشتہ کمزور ہو جائے گا، حلال کھاؤ گے دین سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، مجھے معاف فرماؤ مدن پلی کے مسلمانوں، حلال لقمہ کھانے والا
پوری رات اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. میرے شیخ نے لکھا ہے حلال کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ فجر تو فجر تہجد کی توفیق بھی دیتے. اس کرتے وہ حرام کھاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا، لیکن کھانے پینے کا امتیاز جب ختم ہو جاتا ہے عبادتوں کا شوق کمزور ہو جاتا ہے. اللہ والے حلال کھانے پر بڑی محنت کرتے تھے. اللہ والے حلال کھانے پر بڑی محنت کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں یہ عبادت کا مقام بڑا ہے، وہ عبادت کا مقام بڑا ہے، وہ عبادت کا مقام بڑا ہے. آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بڑی امانت کے ساتھ، بڑے دلائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایمان کے بعد حلال روزی کا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ تمام عبادتوں کا تعلق حلال روزی سے ہے. تمام عبادتوں کا تعلق حلال روزی سے ہے. اگر پیٹ میں حلال نہ ہو نماز قبول نہیں ہوتی، پیٹ میں حلال نہ ہو روزہ قبول نہیں ہوتا، پیٹ میں حلال نہ ہو تلاوت قبول نہیں ہوتی، پیٹ میں حلال نہ ہو ذکر اور درود قبول نہیں ہوتا، پیٹ میں حلال نہ ہو نہ عمرہ قبول ہوتا ہے نہ حج قبول ہوتا ہے. پیارو ذرا حساب لگاؤ اور نتیجہ نکالو حلال روزی کا مقام کتنا بڑا ہے. عمل کریں گے؟ اللہ سے دعا کرو اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ آپ اپنے انداز سے دعا کرو، مدن پلی کی اردو میں دعا کرو، تیلگو میں دعا کرو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اللہ رزق میں برکت دے، حلال روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما. میں یہ نہیں کہتا کہ سادی روٹی حلال کی پوچھو، بلکہ میں کہتا ہوں بریانی کا ہی سوال خدا سے کرو لیکن حلال کا. میں یہ نہیں کہتا کہ پاپڑ چٹنی اچار اللہ سے پوچھو، بلکہ میں کہتا ہوں گوشت انڈا مرغی اور اچھے اچھے لوازمات کا میرے رب سے سوال کرو، لیکن سوال کرتے وقت حلال کا سوال کرو کہ اللہ حلال کا گوشت کھلا، اللہ حلال کی اچھی اچھی روزیاں عطا فرما. پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، تم گھروں کے اندر اگر سوالات کرنے لگو گے تمہارے گھر کے مرد حلال کمانے لگیں گے. تم اگر ماں ہو بیٹے سے سوال کرو کہ لال کیسے کما رہا ہے، اگر تم بہن ہو سوال کرو بھائی سے کہ بھائی جان تم کیسے کما رہے ہو، اگر تم بیوی ہو اپنے شوہر سے سوال کرو کہ سرتاج تم کیسے کما رہے ہو، اگر تم بیٹی ہو اپنے باپ سے سوال کرو ابا حضور دن بہ دن آپ کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، گھر پر گھر بنا رہے ہیں، دکان پر دکان بنا رہے ہیں، گاڑیوں پر گاڑیاں لے رہے ہیں، ابا جان اگر دل ٹوٹے تو معاف کر دینا، لیکن میرے سوال کا جواب دینا ابا جان آپ کے بزنس کا انداز کیا ہے، دولت حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، یہ سوالات کرنا ایک عورتوں کا فرض بنتا ہے. آج کل کی عورتیں کیا ہیں، تمہیں چراؤ کی، تمہیں ڈباؤ کی، روزانہ 5,000 روپے رکھو بات کرو. بول رہی نہیں بول رہی؟
نہیں بول رہی کہ تو بولو، بنگلور کے پورے رشتے مدن پلی میں لگا تو. ارے میاں بی بی لڑ لیے تو کیسا آتے نہیں مولوی صاحب کے پاس، مسجدوں کے ذمہ داروں کے پاس، گاؤں کے پٹیلوں کے پاس آتے نہیں. میں بھی فیصلے کرتا ہوں بنگلور کے اندر، اب تو بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا ان کے فیصلے سن کو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ فیصلے کرنا معمولی بات نہیں ہے. آج دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، الف نہیں معلوم، با نہیں معلوم، تا نہیں معلوم، فیصلے کرنے کے لیے ٹیبلوں میں بیٹھے. دولت ہے تو فیصلہ کر رہا ہے، طاقت ہے تو فیصلہ کر رہا ہے، کرسی ہے تو فیصلہ کر رہا ہے. بیوقوف، فیصلے کرنے کے لیے دولت نہیں، فیصلے کرنے کے لیے طاقت نہیں، فیصلے کرنے کے لیے کرسی نہیں، فیصلے کرنے کے لیے پاور نہیں، فیصلے کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے. یہ وضو کا مسئلہ نہیں معلوم، فیصلہ کر رہے ہیں. آج ابھی تقریر شروع کرا نہیں رہے بابا. آپ لوگوں کو معلوم ہے مدن پلی سے آتے ہوئے بھی مولانا محمد علی صاحب اپنے خطاب میں فرما رہے تھے، مدن پلی سے میرا پڑھنے کے دور سے تعلق مفتی صاحب. میں اگر خود میری سوانح حیات لکھوں تو ضرور مدن پلی لکھوں گا، اس لیے کہ میں پڑھ رہا تھا اس وقت میرے ابا کے استاد محترم کے ساتھ مجھے آپ کے شہر میں بیان کرنے کا موقع ملا. میں بڑے شوق سے آتا ہوں مدن پلی کو، محبت ہے سب سے. مجھے بات آ رہی ہے، یہی سیرت ہے. آپ یہ پریشان نہ ہونا اشتہار میں سیرت النبی کا جلسہ رکھیں اور مولانا کیا بیان کر رہے ہیں. حلال کے عنوان پر بات کرنا سیرت کا بہت اہم عنوان ہے. ہمیں سیرت کو کیا سمجھا معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں نے سلام کیا، پیارے آقا کے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنے لگے، فلاں اور فلاں. ایسی باتیں کرنے کو ہی ہم نے سیرت سمجھا ہے. ایسی باتوں کو ذکر رسول کہتے ہیں. لیکن میں جو حلال کی بات کر رہا ہوں ایسی باتوں کو فکر رسول کہتے ہیں. امت کو ذکر رسول کی بھی ضرورت ہے، امت کو فکر رسول کی بھی ضرورت ہے. لیکن میارو ذرا توجہ کے ساتھ یہ جملہ نوٹ کر کے چلے جانا، ذکر رسول سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ یاد رکھنا، یہ ایک نوجوان، یہ میرے بزرگان یاد رکھنا، میں تمہارا بھتیجا اور بھانجا ہوں، درد لے کر آیا ہوں. نوجوانوں میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا ماما اور چاچا ہوں. پردے میں بیٹھی ہوئی تمام میری بہنیں، ایمان کے رشتے سے میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بچیاں ہیں. توجہ کے ساتھ اس جملے کو سننا، ذکر رسول کریں گے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، فکر رسول کریں گے پیارے آقا کا دل خوش ہوتا ہے. آقا چاہتے کیا؟ میری امت میں میرا سبق آ جائے. آقا کی یہی چاہت، میری امت میں میری نماز آ جائے، میری امت میں میرا طریقہ آ جائے، میری امت میں میری سنتیں آ جائے، میری امت میں صحابہ کا ایمان آ جائے، میری امت میں صحابہ کا اسلام آ جائے. کہہ دو سبحان اللہ. یاد رکھو میرے پیارو، یاد رکھو، جب تک ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارے اعمال صحابہ کے ایمان سے،
صحابہ کے اسلام سے، صحابہ کے اعمال سے نہیں جڑیں گے، ہمارا نبی بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ ترازو معلوم؟ ترازو معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، آج کل تو ترازو کئی ڈیزائن کے آگے ہی، وہ نہ کو اصل ترازو کیا ہے؟ دو پلڑے، ایک پلڑے میں بٹ رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ بٹ۔ یہاں کیا بولتے ہیں اسے؟ تیج بولتے نہیں۔ 1 کلو کا، 2 کلو کا، 3 کلو کا، 5 کلو کا۔ 3 کلو کا نہیں ہے، سن لو کوئی تم لوگ ابھی 3 کلو کا ہے، 1 کلو کا ہے، 2 کلو کا ہے، 5 کلو کا ہے، 10 کلو کا ہے، 3 کلو کا نہیں۔ منہ سے نکل گیا، تم لوگ ابھی سن لو کوئی۔ ایک تم نہ اٹھانے کے لیے بولیا سو، ایک پلڑا ہوتا ہے بٹ رکھنے کا، ایک پلڑا ہوتا ہے میٹیریل ڈالنے کا، رکھنے کا۔ اللہ پیغمبر کے ہاتھ میں ایک ترازو دے کر بھیجا۔ بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، یہ بات سن کر میرا رب بھی خوش ہوگا، یہ بات سن کر میرا نبی بھی خوش ہوگا۔ ہماری اس مجلس کو صحابہ کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، آج کے جلسے سے جو اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے ہاتھ میں ایک ترازو دے کر بھیجا، کہا کہ امت کو تولو۔ مفتی صاحب توجہ، آپ بھی توجہ، ایک ایک بچہ توجہ۔ اللہ تعالیٰ نے ترازو دے کر بھیجا، کس کے ہاتھ میں؟ نبی کے ہاتھ میں دے کر بھیجا، اور کیا فرمایا؟ آپ اپنی امت کو تول کر میرے سامنے پیش کرو۔ جب تم تول کر پیش کرو گے تو میں حساب بھی نہیں لوں گا۔ جب تم تول کر پیش کرو گے میں حساب بھی نہیں لوں گا۔ کیوں؟ ایک مزاج ہے، اونر ایک ہوتا ہے، اور اسی فیکٹری کا ایک مینیجر ہوتا ہے۔ مینیجر کی بات کو اونر ضرور سنتا ہے یقین کے ساتھ، اس لیے کہ اسے یقین ہے میرا مینیجر مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ کائنات کا مینیجر میرا نبی ہے، کائنات کا اونر میرا اللہ ہے۔ آج ایسے ویسوں پر جب بھروسہ ہوتا ہے، میرے اللہ کو میرے نبی پر جتنا بھروسہ تھا اتنا بھروسہ کسی پر نہیں۔ کیا دے کر بھیجا؟ ترازو دے کر بھیجا، فرمایا امت کو تولو۔ میرے نبی نے پوچھا، اللہ ایک پلڑے میں اگر امت کو تولنا ہے تو دوسرے پلڑے میں بٹ کی طرح مجھے کسے رکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ محمد تمہارے صحابہ کو رکھ کر امت کو تولو، تمہارے صحابہ کو رکھ کر امت کو تولو۔ اس پلڑے میں ابو بکر کو رکھو، اس پلڑے میں عمر کو رکھو، اس پلڑے میں عثمان کو رکھو، اس پلڑے میں علی کو رکھو، اس پلڑے میں حسنین کو رکھو، اس پلڑے میں ابو ہریرہ کو رکھو، اس پلڑے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو رکھو، عبداللہ ابن عباس کو رکھو، عبداللہ ابن عمر کو رکھو۔ اگر عورتوں کو تولنا ہے اس پلڑے میں ختیجہ کو رکھو، اس پلڑے میں عائشہ کو رکھو، اس پلڑے میں حفصہ کو رکھو، اس پلڑے میں جویریہ کو رکھو، اس پلڑے میں ماریہ قبطیہ کو رکھو۔ ارے پیارو، خالی یہی نام سنتے رہیں گے یا وہ نام بھی سننے کا شوق ہے جس کے خلاف آج اچھے اچھوں کی زبان کھل رہی ہے؟ سننے آج میں اس نام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میرے نبی سے کہتے اس پلڑے میں جہاں تم ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسنین کو رکھو گے وہیں اس پلڑے میں حضرت امیر معاویہ کو بھی رکھو۔ اب رکھیں گے تو پلڑا ایسے ہو جاتا ہے۔ اب یہ پلڑا خالی، یہ پلڑا کیا ہے؟ خالی۔ اصل میں ابو بکر کو رکھنا نہیں، اصل میں عمر، عثمان و علی کو رکھنا نہیں، ان کے ایمان کو رکھنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جسے میں کھول کر بیان کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر جائے۔
اس انداز سے پیش کر رہا ہوں. ابو بکر کو رکھنا نہیں ہے، اصل میں ابو بکر کے ایمان کو رکھنا ہے، ابو بکر کے یقین کو رکھنا ہے، ابو بکر کے اعمال کو رکھنا ہے. ابو بکر نہیں، پورے صحابہ، صرف صحابہ، تابعین بھی نہیں، تبع تابعین بھی نہیں. پیارو، ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج امت کے میک اپ، آج کل تو حال یہ ہو گیا، میتوں کو جانا کا تو بھی پیرن لولی لگا رہی ہے. میری اللہ کی بندی، ارے ہے نہیں ہے کوئی نبی بات بول رہا ہوں کیا؟ جا کو رونے سونا وہاں تمہارے اپنے نہ بھی ہو، رونے والوں کے ساتھ مل کر کسی غم میں روتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کا بھی بدلہ دیتے ہیں. ایک آدمی کسی غم میں رو رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ شریک ہو جاؤ. انہیں رو رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں بھی رو. اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بناؤ. غمزدہ آدمی کے سامنے مت مسکراؤ، غمزدہ آدمی کے سامنے دل لگی مذاق نہ کرو. اسی لیے حضرات اولیاء فرماتے ہیں، قبرستانوں میں ہنسنے والا خطرہ ہے کہ پاگل ہو جائے گا. یہ ہنسنے کی جگہ نہیں، یہ مقام عبرت ہے. پتا نہیں کہ کون کس کے باپ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنے باپ کی شفقت کو یاد کر رہا ہے، کون اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنی ماں کی ممتا کو یاد کر رہا ہے، کون اپنی بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنی محبت کو یاد کر رہا ہے. وہ ہنسنے کی جگہ ہے. چلو قبرستان میں آنے والوں کو چھوڑو، اندر جو ہے ان کا کیا حال ہے اللہ ہی جانتا ہے. اوپر کھڑے ہو کر تم ہنس رہے ہو، آج ہنسنے کا دن ہے، کل وہاں آنے کا دن ہے. تمہارے خبروں پر اگر کوئی ہنسے گا تو کیا ہوگا تم کو؟ عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ تم بھی اپنے گھروں کے اندر پاکیزہ رہو، گھروں کو پاک رکھو. دسترخوان میں کھانا کھانے کے بعد جب سب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، فوراً دسترخوان اٹھا لو. رات کو سوتے ہیں، سو کر صبح کو اٹھتے ہیں تو فوراً بستر اٹھا لو. دن میں 2-4 مرتبہ گھر کو جھاڑو دو، تمہیں خود دیو. گھر میں تمہارا کام کرنا بھی ثواب ہے، تمہارے گھر میں تمہارا کام کرنا بھی صحت ہے. آج کل رتی پیسے آ گئے تو کام والی جھکتی نہیں. 30-35 سال میں کمر کا درد. یہ گھر میں کام نہ کرنے کی نحوست ہے. 70-80 سال میں اس زمانے میں عورتیں ترو تازہ رہتی تھی. آج 30-35 سال میں شوہر دیکھا تو سر میں درد آ رہا ہے. پیغمبر کی تربیت کے سائے میں اگر نہیں آؤ گے، زندگی میں بھی مایوس ہونا پڑے گا، تو پھر حشر کے میدان کا کیا ہوگا؟ پیغمبر کی تربیت کے سائے میں اگر نہیں آؤ گے، میری ماں حضرت فاطمہ آئی کہ نہیں آئی میرے نبی کے پاس گھر میں کام کرنے والے لینے کے لیے؟ یا رسول اللہ، ابا جان بچے چھوٹے چھوٹے، علی آپ کے ساتھ رہتے ہیں دعوت و تبلیغ میں گھر کے اندر اکیلی ہوں، کام کاج کا بہت زیادہ بڑھتا ہے، کچھ نوکر دے دیجیے مجھے بھی. پورا مدینہ بانٹ رہے ہیں، میں تو آپ کی ہوں. آقا نے فرمایا کہ فاطمہ، امت کے لیے جہاں میں نمونہ، وہاں امت کے لیے تو بھی نمونہ. کثیر تعداد میں آئی ہوئی مائیں اور بہنیں، تمہیں تمہارے ہاتھوں سے کپڑے دھو. تمہارے گھر کے مرد جن برتنوں میں کھانا کھائے ہیں تم اپنے ہاتھوں سے دھو.
تمہارے گھر کو تمہیں جھاڑو دیو، تمہارے کپڑے تمہیں دھو. میں ہمارے امی ابا کے گھر میں تھی نا تب کچھ کری نہیں، ہمارے بابا بھی ہمارے اماں میرے ہاتھا میلے ہونے دیے نہیں. وہ گھر کون سا آپا؟ یہ گھر کون سا؟ وہ گھر میں تو مہمان، یہ گھر میں تو میزبان. وہاں چند دن کا قیام تھا، یہاں موت تک کا قیام ہے. اصل یہ تیرا گھر ہے. وہاں ماں باپ تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے تو کئی کو کرے معلوم، چند دن بچی رہتی سو. یہاں بھی کئی کو ربا نہ بول کر تجھے بٹھا کو کھلا کو بھیجے. یہاں وہ ناٹکا نہیں کرنا، یہ تیرا گھر ہے، تجھے خود کام کرنا پڑے گا. بڑے حالات ہیں میرے پیارو، بڑے حالات ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا پیسے آ گئے تو کپڑے دھونے والی ایک، برتن دھونے والی ایک، گھر کو پاک صاف کرنے والی ایک. ایک بات بولتا ہوں، بہت صحیح بات بولتا ہوں، لیکن خطرے کی بات بولتا ہوں. گھروں میں غیر مردوں کو اور غیر عورتوں کو بار بار آنے کا موقع نہ دو، گھر اجڑنے میں دیر نہیں لگے گی. بہت بہت درد کے ساتھ بڑا گہرا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں ماحول کا ہو گیا ہوں، بہت بڑا وقف ہوں. میں بار بار کسی غیر مرد کو گھر میں آنے کا موقع نہ دو، بار بار کسی غیر عورت کو گھر میں آنے کا موقع نہ دو. میری پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تمہارا گھر تمہارا گھر نہیں ہے. اسلام کے نمونے مثال ہے وہ. کبھی ایک مرتبہ ہم لوگ گفتگو کے انداز میں بیٹھیں گے تو میں ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، کلیجہ پاش پاش ہو جائے گا.